السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ ہم نے سنا ہے کہ جو عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں صبح میں تو غسل کرتے ہیں، تو جتنا پانی اپنے اوپر ڈالتے ہیں اتنے گناہ معاف ہوتے ہیں غسل کرتے وقت، کیا یہ صحیح ہے؟ اور اگر ہم لوگ صبح نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ رمضان کے آخری ایام سے ہم گزر رہے ہیں۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ یہ سوال میں شاید سمجھ نہیں پایا ہوں، میں دوبارہ سے اس کو پلے کروں گا۔ کہ ہم نے سنا ہے کہ جو عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں صبح میں تو غسل کرتے ہیں، تو جتنا پانی اپنے اوپر ڈالتے ہیں اتنے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جتنا پانی اپنے اوپر ڈالتے ہیں اتنے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جس پانی کو اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ پانی بہانے سے جتنا آپ پانی بہائیں گی اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو صبح سے شام تک آپ بہت بڑی ٹنکی میں لے کر بیٹھ جائیں اور سوچیں کہ پورے آپ کے گناہ دھل جائیں گے، تو یہ تصور بے بنیاد ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ غسل کرتے ہیں اوکے، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم لوگ صبح میں جیسے فجر کے بعد غسل نہ کر سکیں، پانی کا مسئلہ ہوتا ہے ہمارے یہاں، ٹھیک ہے، ہاں، تو پہلے رات میں غسل کر سکتے ہیں کہ صبح میں نماز پڑھنے جانا ہے؟ کیونکہ ہماری پوری فیملی ماشاء اللہ سے، ہمارے گھر کے لیڈیز بچے ہم سب نماز کے لیے جاتے ہیں ماشاء اللہ۔ تو کیا اس طرح سے رات کو غسل کر سکتے ہیں پانی کا اگر مسئلہ ہو تو؟ پانی کا اگر مسئلہ ہو تو کیا رات کو غسل کر سکتے ہیں؟ پانی دیر سے آتا ہے یا ہندوستان پاکستان میں ٹائمنگ متعین ہوتی ہے؟ اس سلسلے میں چند باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا پیغام تو یہ ان مساجد کے لیے ہے، چاہے وہ لاہور کی بڑی مسجد ہو، چاہے جامع مسجد دہلی ہو، ان کے ائمہ اکرام رمضان المبارک کی افطاری کا تو اہتمام کرتے ہیں، اور وہاں پر باقاعدہ طور پر عورت اور مرد کندھے سے کندھا ملا کر بیٹھ کر افطاری کر رہی ہوتی ہے۔ دلی کی جامع مسجد میں نے کل دیکھا ہے، ویڈیو متعدد لوگوں نے بنائی ہے، اور وہ ویڈیو ایسی ہے کہ مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ میلوں میں جانا حنفی مذہب میں جائز ہے، افطاری کرنا مسجد میں حنفی مذہب میں جائز ہے، مردوں سے کندھا ملا کر افطاری کر رہی ہیں، اور اسی حوض میں دلی کی جامع مسجد میں جہاں مرد وضو کر رہے ہیں وہیں پر عورتیں بے پردہ وضو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ امام بخاری صاحب، آپ تو بڑے سلجھے ہوئے آدمی ہیں، کم از کم آپ اپنی مسجد میں ایک کام تو اپنے مرنے سے پہلے یہ کر کے جائیے کہ اس مسجد میں جس طریقے سے عورتوں کے لیے آپ نے رمضان المبارک میں افطاری کا اہتمام کروا دیا ہے، کھلوا دیا ہے، اس دسترخوان کو وسیع رکھیے، اور رمضان المبارک کے بعد بھی عورتوں کی مساجد میں آمد پر آپ پابندی مت لگائیے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے جیسے مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ایک دروازے کو میں عورتوں کے لیے خاص کر دوں، تو آپ بھی اگر ایسا ممکن ہو تو ایک دروازے کو عورتوں کے لیے خاص کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دلی اور اسلام آباد یا بڑی بڑی مساجد میں، لاہور کی شاہی مسجد میں اس سنت پر اگر کوئی عمل کروانا شروع کر دے تو کیا ہی اچھی بات ہوگی۔ تو بنیادی طور پر بہن یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ کیا ہم مغرب کے بعد نہا سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ نہانا واجب نہیں ہے عید کی نماز سے پہلے۔ ایک بار پھر سن لیجئے، اور اس کی دلیل میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ محمد بن صالح العثیمین کی محفل میں۔ سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہی پوچھا جا رہا ہے کہ کس وقت ہم غسل کریں، کیا یہ ضروری ہے؟ لا أعلم في هذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أعلم فيها۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ میں اس بات سے ناواقف ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہو کہ آپ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے غسل فرمایا کرتے ہوں۔ انہو کان یغتسل قبل صلاة العید، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی محدث نے نقل نہیں کیا ہے کہ آپ علیہ السلام عید کی نماز سے پہلے غسل فرمایا کرتے تھے اور پھر مسجد جایا کرتے تھے یا عید گاہ جایا کرتے تھے۔
لكن ذكر عن بعض السلف لیکن ذکر بعد السلف، بہت سے اسلاف کا یہ عمل رہا ہے، جس میں سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ نماز سے پہلے غسل کیا کرتے تھے۔ شیخ خالد المصلح سے پوچھا گیا اسی سلسلے میں، تو انہوں نے کہا یہ سنت عمل نہیں ہے، البتہ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، چونکہ جمعے کی جو تعداد ہے یا جو جمعے کی جو اہمیت ہے وہ دیکھیے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں واضح دلیل موجود ہے کہ آپ غسل کریں، لیکن یہاں کوئی عید کے دن کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو آپ اگر قصداً مغرب کے بعد کر لیتی ہیں، غسل کر لیتی ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ اسی غسل سے نماز پڑھنے جا سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ حائضہ ہیں اور حیض کی عورت کو فجر کے بعد اس کا حیض رکا ہے، تب وہ غسل کرے، اور اس پر واجب ہے کہ وہ غسل کرے، اور غسل کرنے کے بعد وہ جائے۔ لیکن کیا حائضہ عورت غسل کرنے کے بغیر بھی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ عورت کو بھی حکم دیا تھا کہ وہ اپنے خواتین کے ساتھ، بلکہ وہ عورتیں جن کے پاس اوڑھنی نہ ہو، وہ دوسری اوڑھنی میں چھپ کر یا دوسرے سے اوڑھنی لے کر عیدگاہ جائیں اور مسلمانوں کے اس اجتماع میں اور دعاؤں میں شریک ہوں۔ تو میں یہاں جو پیغام اس ویڈیو کے ذریعے دینا چاہتا ہوں کہ عیدگاہ میں جانا عورتوں کے لیے یہ مسنون عمل ہے، لیکن نہا کر جانا یہ مسنون نہیں ہے۔ اگر آپ نہاتی ہیں تو افضل ہے، بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ البتہ یہ سمجھنا کہ ہم رات کو اگر نہا لیں گے تو صبح تک چلے گا، بالکل آپ رات کو نہا لیجئے، اور پانی اگر کیا ہمارے ملکوں میں بعض مرتبہ 1 گھنٹے کے لیے بہت سے شہروں میں پانی آتا ہے، پاکستان کی اگر یہ صورتحال ہے، اللہ تعالیٰ بہتر حال بنا دے آپ کے یہاں، پانی کی وافر مقدار میں اللہ رب العالمین ہمارے پاکستان بھائیوں کو بہت پانی عطا فرمائے، بجلی بھی عطا فرمائے، ہندوستان پاکستان میں جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غربت کو دور کر دے۔ تو میری بہن، میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، نماز عید الفطر سے پہلے جانا، اس کے لیے جو مسنون عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کچھ کھا کر عید کی نماز کے لیے جایا کرتے تھے، اور جب عید کی نماز کے لیے جاتے تو ایک راستے سے جاتے، دوسرے راستے سے واپس آتے۔ تو یہ مسنون عمل ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن اغتسال، جو عید کے دن غسل کرنا ہے، وہ مستحب عمل ہے، اس کو بعض اسلاف نے اختیار کیا ہے، لیکن شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز سے جانے سے پہلے کبھی غسل کیا ہو۔ ایک چیز اور جس پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا وہ یہ کہ جب آپ، اگر ان بہن کی آواز آپ کے کانوں میں پڑی ہے تو آپ کو کم از کم اپنے شوہروں کو، خاتون کو، اپنے شوہروں کو یہ کہنا چاہیے کہ اس سال عید کی نماز کے لیے ہم بھی جائیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین کو یہ تاکید تھی کہ وہ حائضہ عورت بھی جائیں جو حیض سے ہیں، اور جو مسلمانوں کی دعا ہے، مسلمانوں کا اجتماع ہے، اس کو شریک ہیں۔ اس میں نماز نہ پڑھیں لیکن آپ بیٹھ کر وہاں خطبہ سنیں اور دعاؤں میں شریک رہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ مسنون عمل مستحب عمل ہے۔ اور دوسری چیز جو بہت اہم اس پیغام میں شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ آپ اگر دہلی کے رہنے والے ہیں، آپ اگر لاہور کے رہنے والے ہیں، اسلام آباد کے رہنے والے ہیں، تو اپنے ائمہ سے کہیے اور امام بخاری صاحب سے کہیے کہ آپ تو مرنے سے پہلے کم از کم اس سنت کو تو اپنی مسجد میں اجاگر کر لیجئے کہ جانے سے، مرنے سے پہلے اس جامع مسجد میں، وہ فقہ حنفی میں نہیں ہے، فقہ حنفی میں تو بس درگاہوں پر تو جا سکتی ہیں، نمائشوں میں تو جا سکتی ہیں، لیکن مسجد میں ان کی نماز پڑھنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی۔ تو امام بخاری صاحب اور پتہ نہیں کون ہے وہاں لاہور کے جو امام ہے یا اسلام آباد کے جو امام ہے، اسلام آباد کی تو میرے خیال سے جو بڑی مسجد ہے اس میں تو خواتین کا انتظام ہے۔ دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں جہاں پہ خواتین کا انتظار ہے، مسجد نبوی میں بھی، مسجد الحرام میں بھی، سعودی عرب کی تمام مساجد میں خواتین جاتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ لیکن یہ میرے خیال سے اگر میں یہ کہوں کہ یہ بیماری صرف ہندوستان ہی، پاکستان کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ ان مساجد کو عورتوں کے لیے کھول دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات اور آپ کے صحابیات
وہ مسجد میں جایا کرتی تھی، فجر کی نماز بھی مسجد میں ادا کیا کرتی تھی۔ یہ ساری حدیثیں آپ نے ضرور سنی ہوگی، لیکن عمل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جناب نہیں، ابھی یہ دور نہیں ہے۔ جب یہ دور دلی میں میرٹھ سے، ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرٹھ سے روزانہ اپنی فیملی کو لے کر وہ آتے ہیں مسجد میں افطار کرنے کے لیے، جامع مسجد کی، مجھے یہ بتایا جائے کہ اس میں کتنا ثواب ان کو ملا ہے۔ اعوذ باللہ۔ تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جب وہ میرٹھ سے یہاں آ سکتے ہیں افطاری کرنے کے لیے، جو مسنون عمل ہے، ان کی عورتوں کو آپ مسجد میں آنے سے نہ روکیں، تو مسجد میں آنے کے لیے ان کا اہتمام، ان کے دروازے کھول دیجئے، اور اس پیغام سے کم از کم یہ ضرور سیکھ لے لیجئے کہ عورتوں کا مسجد میں جانا، عیدگاہ میں جانا مسنون عمل ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عید کو عید مبارک کر دے، اور اللہ رب العالمین آپ کے صیام اور قیام کو شرف قبولیت بخشے۔ اس چینل کو اگر یہ اس لائق ہے کہ دیکھا جائے تو اس لائق بھی ہے کہ اس کو سپورٹ کی جائے۔ جوائن ممبرشپ اسکیم کے دروازے گوگل نے کھول دیے ہیں، براہ کرم ہمارے چینل کا حصہ بنیے، اور دعوت کے اس مشن میں جہاں جہاں اصلاح ہوگی وہاں وہاں میرے اور آپ کے موازین حسنات میں اس کا اجر انشاءاللہ تعالی لکھا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کے دیکھنے کا۔ اس پیغام سے آپ کتنے متفق ہیں پلیز مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔